السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والمنافق خبء لئيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ہماری پیدائش میں پہلے سے شر موجود ہے اور اس کے اسباب بھی بتلائے گئے تھے، لیکن جب ہم خیر کو اختیار کرتے ہیں یہ پہلے سے ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسے باہر سے حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس خیر کی وجہ سے ہمارے شر کو چھپا دیتا ہے، ورنہ پیدائشی طور پر شر ہمارے اندر موجود ہے، خیر ہمارے اندر موجود نہیں تھا۔ اب جب پہلے سے شر موجود ہے اور ہم نے خیر حاصل کرنا ہے تو خیر حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہیں۔ آپ کے پاس پہلے سے علم موجود ہے لیکن اس علم کو مانجھا نہیں گیا ہے تو وہ علم بے فائدہ ہے۔ آپ بے اخلاق تھے، اخلاق باہر سے حاصل کیے، اخلاق اور علم میں تازگی اور علم کا جو مقصد اور منشا ہے وہ باہر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجموعہ کو خیر۔ یہ خیر 4 چیزوں سے ملتا ہے۔ پہلی چیز ہے صحبت، اور یہ صحبت ایسی ہے کہ اگر کسی وقت ہمیں اور آپ کو کسی نیک کی اور کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے، تھوڑی سی دیر میں کایا پلٹ جائے، معمولی سی چند لمحوں میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نیک اور صالح لوگ دنیا کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ جو زمانہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا گزرا ہے ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کے بعد جو ان کے اصحاب کا گزرا ہے اس زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، پھر ان کے بعد جو ان کے اصحاب کا گزرا ہے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔
ورنہ اب دنیا میں ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی صالح اور نیک مل جائے. تجارت کے شعبے میں آپ چلے جائیے، وہاں نیک صالح لوگ مل جائیں گے. تعلیم کے شعبے میں آپ چلے جائیے، وہاں نیک صالح لوگ مل جائیں گے. صحت کے شعبے میں آپ چلے جائیے، ڈاکٹروں اور حکیموں میں نیک اور صالح لوگ مل جائیں گے. غرض دنیا کے جو بھی شعبہ ہو سب میں ملیں گے. اب کیسے معلوم ہوگا یہ نیک اور صالح ہے، یہ اللہ والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلایا کہ المؤمن غر کریم، مومن جو ہوتا ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے. اب یہ بھولا بھالا کیا چیز ہے بھائی؟ اس کی شکل و صورت سے، اس کی عادات و اطوار سے پتہ چل جاتا ہے یہ بہت بھولا، یہ مومن ہے. جتنے درجے کا مومن ہوگا اس کا ایمان جتنے درجے کا ہوگا اتنا ہی وہ بھولا ہوگا. آج کل ہم بھولا اسے کہتے ہیں جس کے اندر چالاکی نہ ہو، یہ غلط ہے. آگے فرما رہے ہیں وَالْمُنَافِقُ خِلْقٌ لَئِيمٌ، آپ کو چالاکی چاہیے، آپ کو عیاری چاہیے، آپ کو منافق میں ملے گی. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بھولا ہوگا. آدمی کہتا ہے شکل دیکھ کے بڑا ہی بھولا آدمی ہے، تو اس کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہو. آپ کسی نیک صالح کو دیکھتے ہیں اور کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بڑا ہی نیک آدمی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں شکل سے پتہ چلا، شکل پہ تو نہیں لکھا ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے پورے جسم میں یہ شکل، چہرہ، ایک ایسی چیز عنایت فرمائی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہماری تکلیف کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ہماری خوشی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہتا نہیں، شکل سے پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں یہ سارے کہتے ہیں. جب خوشی ہوتی ہے چہرے سے حیا ہو جاتی ہے، آدمی کہتا ہے بڑے خوش ہو، چہرے سے پتہ چلتا ہے. تو نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں. ہوتے بھولے بھالے ہیں لیکن پہچانے چہرے سے جاتے ہیں. اگر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت، چاہے تجارت میں تجارت والوں کی، ڈاکٹروں حکیموں میں ان کی، اور کسی شعبے میں اس شعبے والے کی کسی کو نصیب ہو گئی تو کائے پلٹ جاتی ہے. اگر تجارت کے شعبے میں کوئی نیک صالح ہوگا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پورا عالم فاضل ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی نیکی اور اس کی صلاح اور کامیابی جو ہے وہ اس میں ہونی چاہیے. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ کو تجارت کرنی آ جائے گی، صحیح تجارت. آج ہم تاجر اس کو کہتے ہیں جو جتنا جھوٹ بولے وہ سب سے بڑا تاجر ہے. شریعت میں تو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہمیں بتلائی کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے اس کا حشر جو ہے انبیاء، صدیقین اور صلحاء کے ساتھ ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ جبھی تو ہوگا جب ہم جھوٹ کو چھوڑیں گے، سچ کو اختیار کریں گے. تو پہلی چیز بتلائی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت. ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی خدمت میں جائیں گے. آپ اپنا جتنا وقت آپ کے پاس ہے اتنا وقت ہے، بس سارا دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس ہے آپ چلے جائیے. آپ جتنی دیر بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے وہاں سے. یہ نہیں ہے کہ ایسے اٹھ جائیں. پہلی چیز ہوئی صحبت. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی اس روئے زمین پر اللہ والے موجود ہیں، اور جب تک موجود رہیں گے جب تک اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھنا ہے. جب دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی. تو پتہ چلا اللہ والوں کا تو دور چل رہا ہے. جب تک چلے گا جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اس لیے پہلی چیز ہے صحبت.
علم کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اہل علم کی، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی صحبت نہایت ضروری ہے۔ ایک بات ہوئی، دوسری بات، آپ یہ کہیں گے جی میرے پاس تو کوئی اللہ والا ہی نہیں، میں ایسی جگہ رہتا ہوں کوئی اللہ والا نہیں، اگرچہ یہ بعید بات ہے۔ اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ جہاں 40 آدمی مسلمان جمع ہو گئے، ان 40 میں کوئی ایک ضرور ہوگا جو اللہ کیا مقبول ہوگا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی اللہ والا نہیں؟ آپ جان تو نہیں پڑھا سکتے، لیکن چلیے آپ کی بات مان لی، آپ کی بات مان لی، کوئی اللہ والا نہیں۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں دوسرا طریقہ بتلایا اپنی اصلاح کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مواخات فی اللہ قائم کی جائے۔ مواخات فی اللہ، دو آدمی ایسے ہوں جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، پکے دوست ہوں، مواخات فی اللہ، وہ آپس میں ایسی دوستی کا معاہدہ کریں جہاں اور دنیا کی دوستی ہے وہاں اس کا بھی معاہدہ کر لیں وہ دونوں دوست کہ اگر مجھ سے دین کے کسی کام میں کوتاہی ہوگی تم مجھے پکڑو گے، تم سے ہوگی میں تمہیں پکڑوں گا، میں اگر کوئی برائی کر رہا ہوں گا تم مجھے کان پکڑ کر روکو گے، تم کر رہا ہوگے میں تمہیں روکوں گا۔ اس قسم کی مواخات قائم کرے، اس قسم کی بھائی بندی اور دوستی قائم کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی ہوگا کہ ہم اس سے کہیں گے کبھی 5 نمازوں میں سب سے زیادہ کٹھن نماز فجر کی ہے۔ بھائی 4 نمازوں میں مسجد میں جتنے نمازی ہوتے ہیں فجر میں تو اتنے نہیں ہوتے، سب سے کٹھن نماز ہے۔ کراچی والوں کے لیے تو بہت ہی کٹھن ہے، ہم 2 بجے 3 بجے 4 بجے سوتے ہیں، میں نہیں سوتا، عمومی بات کرتا ہوں، میرے یہاں تو رات بہت جلدی آتی ہے۔ ہم اتنی دیر میں جب سوئیں گے تو فجر تو کٹھن ہوگی نا، تو ہم جب اس سے کہیں گے بھائی تم مجھے فجر میں اٹھایا کرو، میں اٹھ گیا میں تمہیں اٹھاؤں گا، لیکن کب؟ جب اسباب اختیار کریں گے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد ہے نا توکل، توکل تو بغیر اسباب کے ہے ہی نہیں۔ کیا اسباب اختیار کریں گے؟ ہم الارم لگائیں گے، موبائل میں لگائیں، گھڑی میں لگائیں، کسی میں بھی لگائیں، اس سے آنکھ کھلے گی۔ کبھی ہوگا ایسا نہیں کہ کھلے، تو میری آنکھ کھل جائے گی، میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں کال کروں گا، تم اٹھ جاؤ گے، دونوں فجر پڑھیں گے، اپنے اپنے مقام پر پڑھیں گے نا، جہاں جو مسجد جس کے قریب ہے۔ تم پہلے اٹھو گے، مجھے اٹھاؤ گے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کا تعلق کتنا قریبی ہے نا، یہ دوستی کا بھی تعلق ہے۔ یہ جہاں دوستی کا تعلق ہے وہاں یہ دوستی اللہ کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے لیے کب ہے کہ جب دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی صبح اٹھتی ہے تہجد کے وقت میں، یا شوہر صبح اٹھتا ہے تہجد کے وقت میں، ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھتے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتے ہیں، جب پانی چھڑک کے وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اللہ رب العزت تبسم فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق تبسم، کہ دیکھو کیسا تعلق ہے ان کا اور دین کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ تو جب ہماری مواخات فی اللہ ہو جائے گی اور ایسا تعلق ہو جائے گا تو کیا اللہ کیا مقبول نہیں ہوں گے؟ ایسا تعلق بنائیے۔ کوئی برائی کر رہا ہوں گا، اپنی برائی اس سے نہیں چھپاؤں گا، وہ مجھے روکے گا۔ کوئی خیر کا کام میں کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، اس کو بتاؤں گا، اس کو دعوت دوں گا۔ فرض واجب سنت مؤکدہ کام ہے تو تاکید کے ساتھ دعوت دوں گا، مستحب ہے تو صرف ترغیب دوں گا۔ ایک دوسرے کو دیں، یہ ہے مواخات فی اللہ۔ تیسری چیز، اچھا جب یہ مواخات فی اللہ قائم ہوگی تو ہماری اصلاح ہوگی۔ جب ہم نے اس سے معاہدہ کر لیا کہ میں برا کام کروں گا تو تم روکو گے تو اصلاح ہو گئی نا۔ اب تیسری چیز،
ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو نیک صحبت بھی میسر نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی اللہ کے لیے دوست بننے کو بھی آدمی نہیں ہے. اگرچہ بڑی بات ہے، دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے چلو بالفرض ایسا ہے، ہم تمہیں تیسری بات دیتے ہیں. اب تیسری بات بڑی عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ تو تمہارے پاس دنیا میں اللہ کے لیے بننے والا کوئی دوست نہیں ہے تو دشمن تو ہوگا. دشمن تو دشمن تو بے مول کے مل جاتے ہیں، پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا، بہت دشمن. اور اچھا دوست بنانے کے لیے آپ ہزار کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، کوئی اچھا دوست نہیں ملے گا. یہ تو بے پیسے کے ملتے ہیں دشمن. تو چلو دشمن ہے نا، اب دشمن سے تم اپنی اصلاح کر لو. اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے نا بھائی. دشمن ہے، اب دشمن تو ہماری برائیاں بیان کرے گا، اچھائی تو بیان نہیں کرے گا. اور جب اچھائی بیان نہیں کرے گا، برائیاں بیان کرے گا، تو میں اس سے اصلاح کیسے لوں گا؟ نہیں، اسی سے اصلاح نہیں ہے. جو تمہارا دشمن ہے وہ جب تمہاری کوئی اچھائی بیان ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ برائیاں بیان کرے گا، تو تم اس برائی کو سنو. سننے کے بعد غور کرو، آیا میرے اندر یہ برائی ہے؟ اگر ہے تو اس کو چھوڑتے چلے جاؤ. دیکھیے اصلاح ہو گئی، دشمن سے بھی اصلاح ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اتعاظ بالغیر، کہ غیر آدمی سے اصلاح کرانی ہے، اس کی باتوں سے اصلاح کرانی ہے. وہ ہماری برائیاں بیان کر رہا ہے، میں اس کا غور کر رہا ہوں. اگر میرے اندر یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دو. دوسرے دن کوئی اور برائی سنی، اگر ہے اس کو چھوڑ دو. 10 دن میں 10 برائیاں چھوڑ جائیں گی، 40 دن میں 40 چھوڑ جائیں گی. تو رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ والا بن گیا. 3 چیزیں بیان ہوں. چوتھی چیز، اور یہ اس سے بھی عجیب ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو نیک صحبت بھی کوئی نہیں، میرے پاس اللہ کے لیے دوست بننے والے بھی کوئی نہیں، اور میرے پاس تو میرا کوئی دشمن بھی نہیں. اگرچہ بڑی بات ہے، ہو نہیں سکتا دنیا میں ایسا، لیکن اللہ پھر بھی بتا رہا ہے. صحبت بھی نہیں نیک، اللہ والے کے لیے، اللہ کے لیے بننے کا دوست بھی کوئی نہیں، دشمن بھی کوئی نہیں. چوتھی چیز بتلائی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محاسبہ نفس. اس میں نہ شیخ وقت کی ضرورت ہے، نہ دوست کی ضرورت ہے، نہ صحبت کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. محاسبہ نفس. محاسبہ نفس میں کیا ہے؟ روزانہ ہم تو یہ کہیں گے، ہمیں تو مہینوں کی سالوں کی بات یاد نہیں رہتی، تو آپ اتنے دور نہ جائیے، روز کے روز حساب برابر کر لیجیے. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ نکال لیجیے، صرف 10 منٹ. اس میں آنکھ بند کر کے، گردن جھکا کر دن بھر کے اعمالوں پر غور کیجیے، اچھے کیے ہوں کہ برے کیے ہوں، ان کو الگ کرتے رہیے، اچھے یہ ہیں برے یہ. تو جہاں 10 نیکیاں نکلیں گی وہاں 10 برائیاں بھی نکلیں گی. تو جب 10 برائیاں نکلیں گی تو ان برائیوں کو دور کیجیے. اگر اللہ کا حق مارا تھا، اللہ سے توبہ کیجیے، امید ہے توبہ سے معاف ہو جائیں گے. اگر بندوں میں سے کسی کا حق مارا تھا، بڑا چالاک آدمی تھا میں نے جھوٹ بول کے مال کی تعریف کری اور اس سے اچھے پیسے لے لیے، برا مال بیچ دیا، بہت بڑا تعریف تھا نا آج کے لحاظ سے، لیکن حق تو مارا گیا نا. میں نے کسی سے ادھار لیا تھا، اس کا ادھار دبا لیا. میں نے کسی کو گالی دے دی، میں نے کسی کی غیبت کر لی، یہ بندوں کا حق ہے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اللہ کو اختیار تو ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ایسا معاف فرمائے، طریقہ نہیں. اللہ جب معاف، میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ معاف نہیں فرمائے، بندوں کا حق ہے. اللہ فرمائے گا پہلے ان سے معافی کراؤ پھر آنا میرے پاس. تو پھر جب یہ 10 برائیاں آئیں تو ان برائیوں کے لیے ان کو جو حق دینا ہے وہ دے، جس سے معافی کرانی ہے معافی کرائے، پھر اللہ سے رجوع کرے، تب معاف ہوگا. جب یہ 10 برائیاں روز کے روز ختم ہوتی رہیں گی تو یہ تو اللہ والا بن جائے گا.
اور بھائی کیسے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ آپ اگر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے وہیں رہتے ہیں اور ارد گرد کے ماحول سے پتہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کہے گا تم جہاں کھڑے ہو وہیں کے ماحول پر غور کرو، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کیا سورج نہیں نکلتا روزانہ؟ اور یہ جب مشرق سے نکلتا ہے آہستہ آہستہ اوپر ہوتا ہے، بلند سے بلند تر ہوتا ہے، زوال ہو جاتا ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، شام کو ایک وقت آتا ہے زردی مائل ہو جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ کیا بتا رہا ہے ہمیں آپ کو یہ کہ جس طرح میں آج پیدا ہوا ہوں اور آج جا کر اتنا اونچا چلے جاتا ہوں، پھر گرنا شروع کرتا ہوں، میری زندگی ختم ہوتی ہے، میں زردی مائل ہو جاتا ہوں، پھر میں مر جاتا ہوں۔ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ تم پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے ہمیں سبق دے رہا ہے، دنیا کی ہر مخلوق ہر چیز ہماری واعظ ہے، پند و نصیحت کر رہی ہے، ہر چیز ہمیں نصیحت کر رہی ہے، دیکھو میں ایسا ہوں تم بھی ایسا ہو۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ تو ہر چیز جب ہمیں نصیحت کر رہی ہے تو ہمیں اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو اللہ نے بے پیسے کے خادم مقرر کر دیا ہمارے لیے کہ ہمیں روزانہ والا نصیحت کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بعض لوگ ان کو یہ کہتے ہیں، ملک الموت بھی تو فرشتے ہیں علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ آ گئے، اچھا تھوڑی سی مہلت دے دیجیے میں توبہ کر لوں۔ تو وہ کہتے ہیں تجھے توبہ کا موقع نہیں ملا تھا کیا؟ نہیں، کہاں موقع ملا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم عبادت کریں گے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے 50-60 سال میں ہو جائیں گے، اور دنیا کے کام میں سرکاری ملازمت جب کرتے ہیں تو وہ 18 سال کا جب لیتا ہے اور 55-60 سال میں چھوڑ دیتا ہے، اور تم اس سے یہ کہو کہ ابھی تو میں نے تو آرام کے دن ہے، ایسی چل رہا ہے، سب چیز ہے، میں یہاں سے فائدہ اٹھاؤں، 60 سال کے بعد میں تمہیں اپنی خدمات دوں کہ تو پاگل ہو گئے ہو، 60 سال میں کیا ہوگا؟ ساری توانائی ختم ہو جائے گی۔ اب 60 سال میں جب ہو گئے تو سرکاری ملازم جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے، پوری نہیں ملتی، آدھی یا آدھی سے بھی کم۔ اللہ رب العزت بھی پینشن دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام 5 منٹ اوپر ہو جائیں گے بھائی، تھوڑے سے بات پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی جوانی میں اعمال انجام دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ کو اس کی قدر ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے 50-60 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ امراض لگ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت بعض اوقات اس کو ایسا کر دیتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، تو اعمال تو پہلے سے انجام دیتا ہوا آیا تھا، تو کرامن کاتبین کا حکم ہوتا ہے بھائی یہ خود نہیں کر رہا، یہ اگر 2 رکعت نفل پڑھتا تھا آج نہیں پڑھ رہا، یہ اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر رہا، ہم نے اس کو ایسا کر دیا، ہم نے اس کو بیماری دے دی، ہم نے اس کو بوڑھا کر دیا، اب نہیں کر رہا، تو جب نہیں کر رہا تو اس کو پینشن پوری ملنی ہے، نامہ اعمال لکھ کرو، 2 رکعت تو نہیں پڑھ رہا لیکن ہمیشہ جوانی سے پڑھتا ہوا آ رہا تھا، آج بھی لکھو، آج بھی پڑھی، ہمیشہ کے لیے لکھو پڑھی، اس کو پوری پینشن مل رہی اور پڑھ نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت تو ایسا کر رہے ہیں، تو وہ ملک الموت کہتا ہے کہ بھئی میرے نمائندے تمہارے پاس آئے تھے اور تو تمہیں کیا موقع نہیں ملا توبہ کرنے کا؟ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا کوئی نمائندہ نہیں آیا؟ کیا تمہاری داڑھی میں سفید بال نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے سر کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی تھی؟ یہ میرے ہی تو نمائندہ تھا کہ تمہیں بتلا رہا تھا اب وہ وقت قریب ہے جس دن میں آؤں گا، تیاری کر لو۔ اور کیا تمہارے پوتا پوتیاں نواسے نواسیاں نہیں ہوئے تھے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں یہ بتلایا گیا بھائی اب ان کے رہنے کی جگہ ہے دنیا میں، تمہارا تو بورے بستر سمیٹنے والا ہے، تو یہ میرے ہی تو نمائندے تھے۔
یہ اس وقت موقع تھا، اب نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں کتنے مواقع عطا فرمائے۔ تو وہ ایک آدمی جو وہاں کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اس کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت محاسبہ نفس کرو۔ تم کہتے ہو مجھے کوئی نیک صحبت نہیں ملی، کوئی نیک آدمی دوستی بنانے والا نہیں ملا، اور اتحاد بالغیر بھی نہیں کر سکا، تو کم از کم محاسبہ نفس تو کرو۔ روز کے روز کر لو، تم خود اتنا کام کر لو گے جتنا شیخ وقت تمہارے ساتھ نہیں کرا۔ تو یہ چیز ہے، بات یہ ہوئی تھی ہمارے اندر خیر نہیں تھا، خیر باہر سے آ رہا ہے، اتحاد بالغیر آ رہا ہے تو باہر سے خیر آ رہا ہے، صحبت نیک کی ہے تو باہر سے ہم خیر لے رہے ہیں، اور وہ نہیں ہے تو محاسبہ نفس کر رہے ہیں تو پھر باہر سے خیر۔ شر تو پہلے سے موجود ہے، اس شر کو چھپانے کے لیے ہمیں خیر کی ضرورت ہے، اور اس خیر کے لیے سب سے بڑی صحبت جو نیک آدمی کی ہو، اس کے بعد دوسرا درجہ موافات کا، تیسرا درجہ اتحاد بالغیر کا، اور چوتھا درجہ محاسبہ نفس کا۔ ہم اس کو اختیار کر لیں، ہم خود بخود نیک بنتے چلے جائیں گے، اور جب نیک بنتے چلے جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال درست ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔